بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح کی دھوپ میں کم از کم 15 منٹ تک کھڑے ہو کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سورج کی طرف کھول دیں۔ قدیم طب کے مطابق اس طریقے سے جسم نہ صرف وٹامن ڈی حاصل کرتا ہے بلکہ سورج کی توانائی ہتھیلیوں کے مخصوص نقاط کے ذریعے جذب ہو کر پورے جسم کے توانائی کے مراکز کو متوازن کرتی ہے، جس سے دن بھر کی تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے اور مزاج پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ ناشپاتی پانی اور فائبر سے بھرپور پھل ہے جو جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سیب کو دار چینی کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ انگور کا رس اعتدال میں پینے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ کیلا خالی پیٹ کھا لینے سے معدہ نرم رہتا ہے اور تیزابیت میں کمی آتی ہے۔ آم کا گودا دودھ کے بجائے دہی کے ساتھ لینے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ تربوز کے بیج سکھا کر استعمال کرنے سے گردوں کی صفائی میں مدد ملتی ہے۔ کھیرا اور لیموں کا سلاد جسم سے فاضل نمکیات خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گاجر اور چقندر کا جوس خون بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ پالک کو ہلکا سا بھاپ میں پکانے سے اس کا آئرن بہتر جذب ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کو زیتون کے تیل کے ساتھ کھانے سے اینٹی آکسیڈینٹس زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں۔ بند گوبھی کا سلاد آنتوں کی صفائی اور وزن میں کمی میں مدد دیتا ہے۔ پیاز کو کچا کھا لینے سے کولیسٹرول کی سطح جسم میں متوازن رہتی ہے۔ لہسن کو صبح خالی پیٹ استعمال کرنا قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ پودینے کا قہوہ معدے کی گیس اور بھاری پن کو کم کر دیتا ہے۔ ادرک اور لیموں کا مشروب سردی اور کھانسی میں آرام پہنچاتا ہے۔ کدو ہلکا اور جلدی ہضم ہونے والی سبزی ہے جو معدے کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے۔ کریلے کا رس اعتدال سے پینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ انجیر بھگو کر کھانے سے قبض اور آنتوں کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ کشمش پانی میں بھگو کر استعمال کرنے سے خون کی کمی میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ مختلف رنگوں کے پھل اور سبزیاں کھانے سے جسم کو مکمل غذائیت ملتی ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل اپنے پاؤں کے تلوں پر نیم گرم تل کے تیل میں ایک چٹکی کافور ملا کر مالش کریں۔ یہ ترکیب نہ صرف نیند کو گہرا کرتی ہے بلکہ آیوروید کے مطابق کافور کی ٹھنڈک تل کے تیل کی گرمی کا امتزاج جسم کے تینوں اصولوں وات پات کف کو متوازن رکھنے میں نہایت معاون ثابت ہوتے ہیں، جس سے صبح اٹھنے پر جوڑوں کی اکڑن میں نمایاں کمی محسوس ہوتی ہے۔ کھانے کے درمیان میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پئیں بلکہ کمرے کے درجہ حرارت والا پانی پئیں، کیونکہ ٹھنڈا پیا ہوا پانی معدے میں موجود
ہاضمے کے قدرتی انزائمز کی کارکردگی کو سست کر دیتا ہے، جس سے غذائی اجزاء کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو پاتا اور بدن میں فاضل مادے جمع ہونے لگتے ہیں۔ ایک پرانی روایت کے مطابق مصری حکیم ایک مرتبہ ایسے گاؤں میں گیا جہاں کے لوگ بہت لمبی عمر پاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے بزرگ ہر صبح اٹھ کر ایک خاص درخت کے پتے چباتے۔ حکیم نے ان پتوں کو آزمایا تو ان میں کوئی خاص دوائیں نہ پائیں۔ جب انہوں نے ان سے پوچھا تو ایک بزرگ نے بتایا، ہماری عمر کا راز یہ پتے نہیں بلکہ یہ عمل ہے۔ ہم ان پتوں کو چباتے ہوئے صرف اپنی سانسوں پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا روز کا پہلا مراقبہ ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے کھانا پینا بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے نظم و ضبط بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنی روزمرہ کی خوراک میں 1 چمچ السی کے بیج پسی ہوئی صورت میں ضرور شامل کریں۔ یہ بیج اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، لیگننز اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرنے، سوزش کو کم کرنے اور آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور انہیں دہی، سلاد یا سموتھی میں ملا کر کھایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی ذہنی الجھن یا فیصلہ کرتے وقت اپنی زبان کو تالو سے لگا کر رکھیں اور ناک سے آہستہ آہستہ سانس لیں۔ یہ سادہ سا یوگک عمل ذہن میں پیدا ہونے والی بے چینی کی لہروں کو فوری طور پر کم کرتا ہے، دماغی یکسوئی کو بحال کرتا ہے، جس سے بہتر فیصلہ سازی میں مدد ملتی ہے۔ اپنے نہانے کے معمولات میں تبدیلی لائیں اور ہفتے میں ایک بار نہانے کے آخری مرحلے میں ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں۔ ٹھنڈا پانی جلد کے مسام بند کرتا ہے، بالوں کو چمک دیتا ہے اور جسم کے مدافعاتی نظام کو فعال کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ البتہ دل کے مریض اسے احتیاط سے استعمال کریں۔ کھانے کی میز پر بیٹھنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ہاتھوں، منہ اور آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ماریں۔ یہ نہ صرف زہری صفائی بلکہ اس سے جسم کے اندرونی نظام کو یہ سگنل ملتا ہے کہ اب خوراک داخل ہونے والی ہے، جس سے ہاضمے کے خطوط تیاری کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں روشنی کا خاص انتظام کریں۔ دن کے اوقات میں ہر ممکن کمرے میں قدرتی روشنی آنے دیں اور مصنوعی روشنیوں کا رنگ نرم اور گرم رکھیں۔ تیز سفید یا نیلی روشنیوں کا مسلسل استعمال آنکھوں کے ساتھ ساتھ جسمانی گھڑی کو بھی متاثر کرتا ہے، جس سے نیند کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک عرب سیاح ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ افریقہ کے ایک قبیلے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کھانے کے بعد ایک خاص قسم کی مٹی کی گولی کھاتے ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی ایک پرانی رسم ہے جو ان کے بزرگوں نے سکھائی تھی۔ ابن بطوطہ نے اس مٹی کو جانچا اور پتہ چلا کہ یہ معدنیات سے بھرپور ہے اور یہ کھانے کے بعد معدے میں تیزابیت کو کم کر دیتی ہے۔ قبیلے کے سردار نے کہا، ہماری دوا ہماری زمین میں ہی ہے، تم شہروں میں پیچیدہ نسخے بناتے ہو، ہم فطرت سے سیدھی سی چیز لے لیتے ہیں۔
یہ واقعہ ہمیں قدرتی معدنیات اور روایتی علم کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کرتے وقت ہمیشہ لکڑی کی بنے ہوئے کنگھے کا استعمال کریں۔ پلاسٹک کے کنگھے بالوں میں بجلی کا اثر پیدا کرتے ہیں اور انہیں خشک اور بے جان بنا سکتے ہیں، جبکہ لکڑی کا کنگھا بالوں کی چمک کو بڑھاتا ہے، سر کی جلد میں خون کی گردش بہتر بناتا ہے۔ موسم سرما میں سونے سے قبل 1 چمچ خالص شہد اور 1 چٹکی دار چینی پاؤڈر ملا کر نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ مشروب نہ صرف جسم کو اندرونی گرمی فراہم کرتا ہے بلکہ سینے میں جمع ہونے والی بلغم کو پتلا کر کے خارج کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ نیز یہ قوت مدافعت بڑھانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اپنے روزمرہ کے استعمال میں آنے والی کسی بھی اسکرین کے سامنے بیٹھتے وقت 20-20-20 کے اصولوں پر عمل کریں، یعنی ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ دور کسی چیز کو دیکھیں۔ یہ آنکھوں کے پٹھوں کو آرام دیتا ہے، بینائی کی طویل المدت صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے کانوں میں تیل کی 1-2 بوند ڈالیں، خاص طور پر سرد موسم میں۔ یہ کانوں کے اندرونی حصے کو نمی دیتا ہے، تیز ہواؤں سے ہونے والے کان کے درد سے بچاتا ہے، اور یہ سنت نبوی سے ثابت بھی ہے۔ اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے نرم برش استعمال کریں۔ مسوڑوں پر ہلکے ہاتھ سے سرکولر موشن میں برش کریں۔ سخت برش اور جارحانہ طریقہ مسوڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور دانتوں کی جڑوں کو بے نقاب کر سکتا ہے، جس سے حساسیت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے کپڑے دھونے کے بعد انہیں تیز دھوپ میں سکھائیں۔ دھوپ کی الٹرا وائلٹ شعاعیں کپڑوں پر لگنے والے جراثیم اور فنگس کو قدرتی طور پر ختم کرتی ہے، جس سے جلد کے امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور کپڑوں میں تازگی برقرار رہتی ہے۔ کھانے کے بعد دانت صاف کرنے کے لیے مسواک کا استعمال کریں۔ مسواک میں موجود قدرتی اجزاء نہ صرف دانتوں کو چمکاتے ہیں بلکہ منہ میں پیدا ہونے والے مضر بیکٹیریا کو بھی ختم کرتے ہیں۔ نیز یہ عمل ہاضمے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ حکیم لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، جب تم بھوکے ہو تو کھانا کھاؤ، لیکن پیٹ بھرنے سے پہلے ہی ہاتھ کھینچ لو، جب تم نیند محسوس کر رہے ہو تو سو جاؤ لیکن صبح اٹھنے کا ارادہ رکھو، جب تم بولنے لگو تو ضرورت سے زیادہ نہ بولو۔ بیٹے نے پوچھا، ابا یہ تو بہت سادہ باتیں ہیں۔ حکیم لقمان نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا زندگی کی بڑی بڑی بیماریاں انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اعتدال، نظم اور پرہیزگاری ہی حقیقی صحت کا راز ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہو سکتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں پروٹین کی مقدار کا خاص خیال رکھیں اور اس کے ذرائع کو متنوع بنائیں، جیسے دالوں، انڈوں، مچھلی، سفید مرغی اور دہی کا استعمال، کیونکہ پروٹین نہ صرف پٹھوں کی مرمت اور نشو و نما کے لیے ضروری ہے
بلکہ یہ ہارمونز کی تیاری، قوت مدافعت اور ہیموگلوبن کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی کمی تھکاوٹ، کمزوری اور بیماریوں کے خلاف قوت مزاحمت میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے جسم کی جلد کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک بار قدرتی سکرب کا استعمال کریں، جو چینی، شہد اور نیم گرم زیتون کے تیل کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ اسے جلد پر ہلکے ہاتھوں سے سرکولر موشن میں لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ یہ مدہ خلیات کو ہٹا کر جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ نیز یہ جلد کے قدرتی تیل کو محفوظ رکھتا ہے، جو مہنگی کاسمیٹکس مصنوعات اکثر ختم کر دیتی ہیں۔ اپنے روزمرہ کے پانی کے استعمال میں پودینہ کے پتے، کھیرے کے سلائس یا لیموں کے ٹکڑوں کو شامل کریں۔ یہ نہ صرف ذائقے کے لیے بلکہ اس کے قدرتی اجزاء پانی میں موجود مفید معدنیات کی دستیابی کو بڑھاتے ہیں اور جسم سے زہریلے مادوں کی اخراج میں مدد دیتے ہیں۔ نیز یہ گردوں کے افعال کو بہتر بناتے ہیں، پانی کی مقدار کو بڑھانے کا ایک پرکشش ذریعہ ہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ایسی مصنوعات کا انتخاب کریں جو ماحول دوست اور کم زہریلی ہوں، جیسے کہ قدرتی صابن، بیکنگ سوڈا اور لیموں کا رس۔ اور ہوا کی معیار کو بہتر بنانے کے لیے گھر میں ایسے پودے لگائیں جو ہوا سے زہریلے مادوں کو جذب کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔